بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں القرآن اکیڈمی نیٹ ورک۔ القرآن اکیڈمی نیٹ ورک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل پہ آپ کو ناظرہ سے قاعدے سے لے کر ناظرہ تک مکمل قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں الف سے لے کر را تک، اور آپ کو ان سبق کے اندر بتایا گیا تھا کہ جس حروف پر الف کی علامت ہو اسے ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور جس حروف پر مد کی علامت ہو اسے 5 الف کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قاعدے کے اندر الف سے لے کر یا تک کے جو حروف ہے یہ 29 حروف ہے، اور ان حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں، اور حروف مفردات کو ہی حروف تہجی کہتے ہیں۔ اور ان حروف مفردات کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جسے ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ 7 حروف یہ ہیں: نمبر 1 خ، نمبر 2 صاد، نمبر 3 ضاد، نمبر 4 طا، نمبر 5 ظا، نمبر 6 غین، اور نمبر 7 قاف۔ یہ 7 حروف حروف مستعلیہ ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر اور بیشتر یہ غلطی کرتے ہیں کہ کاف کو قاف پڑھ دیتے ہیں اور قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں، جو کہ اگر یہ مسٹیک ہم کرتے ہیں تو اس مسٹیک کی وجہ کر اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، جبکہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ قاف اور کاف میں فرق کیا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ آپ دیکھیں یہ قاف ہے، حرف مستعلیہ ہے، اسے ہمیشہ ہر حالت میں پریانی موٹا پڑھیں گے، اور یہ کاف ہے، اس کی ایک ہی کیفیت ہے، اسے باریک پڑھیں گے، اسے کبھی بھی پور نہیں پڑھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ یہ جو لفظ قلوب ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں، یہ لفظ قلوب ہے، یہ ہے قاف سے۔ اگر اس قاف کو کاف کے ساتھ پڑھیں قلوب، لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے اور غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بنے گا سن لو بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور اگر قاف کے بجائے کاف پڑھ دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کا معنی بن جائے گا سن لو بے شک کتے کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مسٹیک اکثر ہم حروف کی ادائیگی درست طریقے سے نہیں کر پاتے، اور یہ غلطیاں آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو الف سے لے کر را تک پڑھایا تھا، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے زا سے لے کر ضاد تک۔ آپ قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں، سبق نمبر 1 حروف مفردات، ہم نے الف سے لے کے را تک پڑھے تھے، آج ہم پڑھیں گے زا سے لے کر ضاد تک۔ تو آئیے سبق کا اسٹارٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا، سین، شین، صاد، ضاد،
صاد، اب دیکھیں یہ زا ہے، زا کو ایک الف کھینچیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر الف کی علامت ہے۔ یہ سین ہے، اسے 5 الف کھینچیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ مد کی علامت ہے۔ یہ شین ہے، اسے بھی 5 الف کھینچیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ بھی مد کی علامت ہے۔ یہ صاد ہے، حرف مستعلیہ، اسے پہلی بات تو پر پڑھیں گے، اور دوسرے اس پہ جو خیال رکھنا ہے یہ مد کی علامت ہے، اسے 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ضاد ہے، یہ بھی حرف مستعلیہ ہے، اور اسے بھی 5 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ سبق ایک بار دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ زا، جب ہم زا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سیڑھی کی آواز آئے گی۔ زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ تو اس انداز سے آپ نے اپنے سبق کو ریوائز کرنا ہے، اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل بتاتے چلیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر ٹکنوں سمیت دھونا۔ چہرے کی حد یہ ہے کہ جب چہرہ دھوتے ہیں تو جہاں سے عادتاً بال شروع ہوتا ہے وہاں سے چہرہ دھونا شروع کرتے ہیں، اور اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک اور تھوڑی تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے، یہ چہرے کی حد ہے۔ تو وضو میں یہ پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ اگر ایک حصہ بھی اگر مثال کے طور پہ یہاں پر رہ گیا، پانی نہیں پہنچا، سوکھا رہ گیا، تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہاتھ دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا۔ تو ہاتھ دھوتے وقت یہ کہنیوں سمیت تک ہاتھ دھوتے، اگر اس سے اوپر بھی ہو جائے تب بھی وضو ہو جائے گا، اور یہ مستحب عمل ہے اگر اوپر ہو جائے تو۔ اگر بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی لے کر اپنے ہاتھ کو اس طرح سے دھو رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس طرح سے ہاتھ نہیں دھوتے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نل سے وضو کر رہے ہیں تو اپنے نل کو آہستہ پانی کھولیں تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو، اور اپنے ہاتھ کو اس طرح سے دھوئیں اور کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوہنی جو ہے یہ نیچے کا جو یہ خشک رہ جاتا ہے، جبکہ یہ فرض کے اندر شامل ہے اور اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر یہ خشک رہ جاتا ہے یا ہاتھ کے کوئی حصہ اگر خشک رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح ہے، چوتھائی سر میں ایک بار مسح کرتے ہیں اور اس طرح سے مسح کرتے ہیں۔ یہ چوتھائی سر کا مسح بھی وضو کے اندر فرض ہے، اور دونوں پیر ٹکنوں سمیت دھوتے ہیں۔ ٹکنوں سمیت آپ پیر میں ایک ہڈی دیکھتے ہیں، اس ہڈی سے اگر اوپر ہو جائے تو مستحب ہے، اچھی بات ہے، ورنہ تو لازمی اس حد تک دھونا ضروری ہے جو ٹکنوں سمیت ہے۔ اگر اس سے نیچے ہو گیا، اگر ٹکنوں سمیت نہ دھوئے یا کوئی پیر کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو لائک، کمنٹس، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح قرآن مجید کی ایپیسوڈ آتے رہیں گے۔ اور یہ آج کا ایپیسوڈ نمبر 3 تھا، اسے لازمی دیکھیں، اور پچھلے 2 سبق کو بھی لازمی دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔